عالم اسلام کو سب سے پہلے تو میں محرم الحرام کی نئے سال کے آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور یہ محرم الحرام کا مہینہ وہ محرم کا مہینہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب الجلال نے قرآن میں 4 مہینوں جس کو حرام مہینہ کہا، اس میں ایک مہینہ محرم کا بھی ہے۔ تو یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس میں لڑائی کرنا، قتل و قتال کرنا، فساد کرنا، تنازع کرنا، یہ دور جاہلیت میں بھی منع تھا اور دور محمدی میں بھی منع تھا۔ لہذا اس مہینے کے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے میں کوشش کریں کہ کوئی فساد، کوئی اختلاف وغیرہ نہ ہو، اور اس مہینے کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے بحیثیت ایمان، بحیثیت اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اہل بیت کرام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے میں محرم الحرام میں یاد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہدائے کربلا شریعت مطہرہ کے تقاضے اور حکم کے مطابق منایا جائے، نہ کہ ایسے کام جو شریعت کے خلاف اور اس کے ٹکراؤ میں آئے ویسے کام سے اجتناب کرتے ہوئے وہ کام جس سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا جو ہو وہ حاصل ہو، ایسے کاموں کے مطابق جو ہے محرم الحرام کو منایا جائے، یاد حسین منایا جائے۔ سوال یہ ہے کہ یاد حسین منانے کا کیا فائدہ؟ آج محرم کی آغاز ہو گیا، محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق کے یوم شہادت بھی ہے، وہ بھی منایا جائے، اور ان کے ساتھ ساتھ پھر شہدائے کربلا، ہر عاشق رسول، ہر ایمان والا اس کو منانا چاہیے۔ اور یہ منانے کے بارے میں میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کی یاد مناتے ہو، ان کا ذکر کرتے ہو، تو جب ان کا ذکر کرتے ہو تو ان کو خبر ہو جاتی ہے، اور جب ان کو خبر ہو جاتی ہے تو وہ وہیں سے آپ ذکر کرنے والے پر روحانی توجہ ڈالتے ہیں۔ تو اب آپ یاد حسین کو منائیں گے، ذکر حسین کریں گے، تو ان کے ذکر حسین کرنے سے ان کی توجہ ہوگی، ان کی نگاہ ہوگی، ان کی نگاہ ہوگی۔ اب سوچئے کہ جب امام حسین کی نگاہ ہو جائے تو تیری ایک نظر کا کمال ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ جن کو حضور نے فرمایا کہ الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الحسین، میں حسین سے ہوں۔ اب ان کو جن کو حضور نے کہا وہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں، اور ان کی نگاہ کرم آپ پر ہو جائے تو بتائیے آپ کی زندگی پر کتنا کرم ہوگا۔ لہٰذا یہ میں پھر عرض کروں گا کہ یاد حسین کو، شریعت مطہرہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے یاد حسین کو منایا جائے، یاد حسین میں ذکر حسین کیا جائے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور اصل مقصود ذکر حسین نہیں ہے، ذکر حسین بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنانا ہے۔ انہوں نے کہ جب باطل کے سامنے جب حق گوئی کا معاملہ آیا تو وہاں پر آپ نے رخصت والا معاملہ نہیں بلکہ عزیمت والا معاملہ فرمایا۔ رخصت کا معاملہ یہ تھا کہ یزید کے سامنے آپ ظاہری طور پر کہہ دیتے ہاں ٹھیک ہے میں تمہارے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں، اور بعد میں جا کر وہ ہو جاتے، مگر آپ ڈٹ گئے، اور آپ نے وہاں پر جو ہے وہ آپ نے وہاں پر حق گوئی کرتے ہوئے سب کچھ قربان کر دیا۔ تو سیرت حسین کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی جابر ہو، کوئی ظالم ہو، تو وہاں پر عزیمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اگر ہمت ہو تو عزیمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہاں ڈٹا جائے، اور یہ ڈٹنا اور حق گوئی کرنا، حق پر چلنا، یہ سیرت حسین کا تقاضا اور ان کا طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بہت اہم بات آپ سے عرض کروں گا کہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی خاص دعا میں، ہر فاتحہ میں، خاص فاتحہ کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاص فاتحہ کے اندر آپ جو ہے حضرت امام جو ہے حضرت حضور علیہ السلام کو یاد فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آپ حضرت علی کو، فاطمہ الزہرا کو، ائمہ کرام کو یاد فرمایا کرتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ یاد کر کے جو ائمہ ہیں، جس کے اندر امام تقی ہے، امام نقی ہے، امام علی رضا ہے، امام موسیٰ کاظم ہے، امام حسن عسکری ہے، حضرت جو ہے وہ امام زین العابدین ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، حضرت علی المرتضیٰ، یہ دیگر جو شخصیات ہے، فرمایا اپنی خاص دعا میں ان کو یاد کرتا تھا۔ کہا کہ ایک رات کو مجدد الفسانی کہتے میں سویا، میری قسمت نے انگڑائی لی۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی خاص دعاؤں میں،
خاص فاتحہ جو پڑھتا تھا اس کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتا، امام حضرت علی المرتضیٰ کو پیش کرتا، حضرت فاطمۃ الزہرا کو پیش کرتا، حضرت امام حسن کو پیش کرتا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کرتا، امام زین العابدین کو پیش کرتا، امام جعفر صادق کو پیش کرتا، امام باقر کو پیش کرتا، امام موسیٰ کاظم کو پیش کرتا، امام تقی کو پیش کرتا، امام نقی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کرتا، امام حسن عسکری کو پیش کرتا، ان جو ائمہ ہیں ان کو پیش کرتا تھا اپنی خاص دعا میں، ان کو ہمیشہ یاد کرتا تھا۔ ہمیشہ میری دعاؤں میں یہ شخص یاد ہوتی تھی، مگر کہتے ہیں کہ ایک رات کو مجدد الف ثانی کہتے ہیں میں سوتا ہوں اور میری قسمت انگڑائی لیتی ہے، خواب میں مدینے والے کا دیدار ہوتا ہے۔ اس خواب میں زندگی بھر کی بیداری قربان ہو جائے، جس خواب میں مدینے والے کا دیدار ہو جائے۔ خواب میں حضور کا دیدار ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب قریب آیا تو آپ نے اپنا چہرہ مصطفیٰ پھیر دیا۔ مجدد الف ثانی کہتے ہیں میں گھبرا گیا، ایسی کیا بات ہو گئی جس کی وجہ سے والضحیٰ والا چہرہ مجھ سے پھر گیا، یعنی چہرہ پھیر کیوں دیا، کیا وجہ ہو گئی؟ کہتے ہیں کہ میں حضور کے اس طرف آیا تو آپ نے پھر چہرہ پھیر دیا، کہا میں اور پریشان ہو گیا، اور پریشانی کے عالم میں جب حضور کے قریب آیا تو آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ میں کھانا عائشہ کے گھر کھاتا ہوں۔ فرمایا میں اشارہ سمجھ گیا کہ مدینے والے آقا فرمانا چاہ رہے تھے کہ اگر ان پیاروں کو یاد کرتے ہو مگر میری پیاری زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی یاد کرو۔ لیکن اس کے بعد کہا کہ ہمیشہ میں ازواج مطہرات حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ایصال ثواب کیا کرتا تھا۔ تو محرم الحرام میں آپ ائمہ کرام کو، اہل بیت کرام کو آپ ایصال ثواب کریں، ان کی یاد منائیں، ذکر حسین کریں، یاد حسین منائیں، سیرت حسین کو اپنائیں، اس کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کو بھی ایصال ثواب کریں اور صحابہ کرام کو بھی ایصال ثواب کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ محرم الحرام میں کوشش کریں کہ روزانہ پہلی محرم سے لے کر 10 محرم الحرام تک ہر روز 2 رکعت نفل پڑھیں، اور اس کے بعد 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور وہ درود شریف پڑھنے کے بعد اس کے بعد ایک دفعہ الحمد شریف 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں، اور وہ ثواب آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کر دیں۔ اس طرح پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تم کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورا سال امن فرمائے گا، خوشحالی ہوگی، کشادگی ہوگی۔